کون کون سی چیزیں اعتکاف کو توڑ دیتی ہیں، یعنی مفسدات اعتکاف ہیں جن کے کرنے سے انسان کا اعتکاف جو ہے باقی نہیں رہتا. ان میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بلا عذر شرعی مسجد سے باہر نکلنے سے انسان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. یعنی اس کی طبی طور پر کوئی اس کو عذر لاحق نہ ہو یا شرعی طور پر اس کو کوئی ضرورت نہ ہو، اور بغیر ان ضرورتوں کے اور عذروں کے اگر انسان باہر جائے گا تو انسان کا اعتکاف باقی نہیں رہتا. اور عذر طبی کی مثال جیسے بول و براز کے لیے اگر مسجد کے اندر کوئی انتظام نہیں ہے، واش روم کا نہیں ہے، وہاں ٹوائلٹ نہیں ہے، تو انسان نکل کے باہر جا سکتا ہے. لیکن اس کا طریقہ کار بھی ہے کہ انسان جلدی جلدی سے جائے اور اپنی حاجت کو پورا کر کے چلا آئے. اور عذر شرعی کی مثال جیسے جمعہ کو ادا کرنے کے لیے انسان اس مسجد سے، یعنی وہ مسجد میں وہ معتکف ہے، وہ جامع مسجد نہ ہو تو انسان کو یہ اجازت ہے کہ وہ نکل کر باہر جو ہے وہ چلا جا سکتا ہے دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے. اسی طرح وضو کرنے کے لیے بھی باہر جایا جا سکتا ہے اگر وہاں انتظام نہ ہو. کھانے پینے اور سونے کے لیے انسان مسجد سے باہر نہیں جا سکتا. اگر ان کاموں کے لیے باہر جائے گا تو انسان کی جو ہے وہ اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا. اسی طرح مریض کی عیادت کے لیے انسان نہیں جا سکتا. جنازہ پڑھنے کے لیے اگر مسجد سے باہر گیا تو انسان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، مطلب کہ وہ جنازہ پڑھنے کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتا. اسی طرح مسجد سے سر باہر نکالنا کہ اس کے گھر والے سر دھوئیں، اس کو صاف کریں تو یہ جائز ہے. لیکن اس سے ہٹ کر ٹھنڈک حاصل کرنے یا صفائی حاصل کرنے کے لیے مسجد سے غسل کرنے کے لیے جانا، نہانے کے لیے جانا، یہ درست نہیں ہے. اس سے بھی انسان کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں البتہ اگر انفارچونیٹلی اس سے غسل جنابت لائق ہو گیا تو پھر انسان جو ہے وہ وہیں بیٹھ کے تیمم کر کے پھر مسجد سے باہر جو ہے وہ جا سکتا ہے. اسی طرح ازواجی معاملات کرنا، بوسہ دینا، لمس کرنا، معانقہ کرنا، اہلیہ سے، یہ سارے امور ناجائز ہیں اور اعتکاف کے لیے مفسد ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں. اس طرح اگر معتکف بے ہوش ہو جائے یا جنون اس سے لاحق ہو جائے تو یہ چیزیں بھی اس کے اعتکاف کو توڑ دیں گی.